حاضرین گرامی، قرآن مجید فرقان حمید میں آج جو کلمات آپ نے سماعت فرمائے، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا سے بے مثال محبت کا ثمر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر وقت، ہر موقع پر، ہر قدم پر آقا کے ہم رکاب ہیں اور ہر وقت اپنا تن من دھن آقا پر نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا ثمر کیا عطا فرمایا؟ قرآن مجید فرقان حمید کے وہ تابندہ الفاظ، وہ چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح الفاظ قیامت تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو بیان کرتے رہیں گے۔ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ احباب ذی قدر، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو قیامت تک حفاظت الہی میں ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن کے محافظ ہیں، اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ اب قیامت تک نہ اس کی زبر کی کوئی زیر کر سکتا ہے، نہ زیر کی کوئی پیش کر سکتا ہے۔ ایک لفظ تو دور کی بات ہے، اس کی زبر زیر میں بھی کمی بیشی پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کر بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب تک قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کی شان اللہ دنیا کو دکھاتا رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے مطابق جب ہجرت کا ارادہ فرمایا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا، اس کو دنیا مولا علی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے نام سے جانتی ہے، اور جن کو اپنی ہمراہی کا شرف عطا فرمایا وہ یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، یہ کفار و مشرکین کی امانتیں اپنے پاس رکھ لو، صبح کفار اور مشرکین کی امانتیں واپس کر کے تم مدینے آ جانا۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ہمراہی کے لیے تیار فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمانی تھی، کفار اور مشرکین کے ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان سرکار کے کاشانہ کے باہر تلواریں لے کر کھڑے تھے۔
نعوذ باللہ تاکہ شمع مصطفی کو بجھا دیا جائے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نعوذ باللہ کام تمام کر دیا جائے اور عرب کو اس نئے دین سے بچا لیا جائے، مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا منصوبہ بنا کر وہ سرکار کے کاشانہ کے باہر کھڑے ہیں، اپنی تلواریں نیام سے باہر نکال کر وہ اس انتظار میں ہیں کہ آقا باہر تشریف لائیں تو نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین کی چند کلمات تلاوت کر کے زمین سے خاک اٹھا کر ان کفار و مشرکین پر پھینکی اور سرکار بحفاظت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے انتظار میں تیار بیٹھے تھے۔ جب سرکار تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ پاک کا قصد فرمایا۔ یہاں پر میں رک کر چند لمحوں کے لیے آپ کی توجہ اس عظیم نقطے کی طرف دلانا چاہتا ہوں، جس طرح کہ میں نے سٹارٹ میں پہلے بھی عرض کیا ابتدا میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی شان والا ہے، حضور کا ہر غلام شان والا ہے، مگر جو شان حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اب یہ دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سرکار کے کتنے صحابہ ہیں جو ہر صحابی سرکار پر جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، مگر ہجرت کے وقت جب کفار اپنی تلواریں لے کے سرکار کے کاشانہ نبوت کے دروازے کے باہر کھڑے تھے تو سرکار نے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کس کا انتخاب فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا۔ مولا علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور سرکار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ہمراہی کا شرف عطا کیا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ ہم حضور کے اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ سرکار نے اپنے ایک غلام کو اپنا بستر عطا فرمایا، دوسرے غلام کو سرکار نے اپنی ساتھ چلنے کا، اپنی ہمراہی کا شرف عطا فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر سرکار کو کتنا اعتماد تھا۔ ایسا پرخطر سفر جب دشمن خون کے پیاسے ہیں اور شمع مصطفی کو بجھانا چاہتے ہیں، اپنی تلواریں لے کر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار نے ساتھ لیا، اس سے پہلے وہ سرکار کے دروازے کے باہر اپنی تلواریں لے کر وہ کفار و مشرکین کھڑے ہیں، تو اس پرخطر سفر میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ہستی کو اپنے اعتماد کے قابل سمجھا، جس پر سرکار نے اپنی خصوصی نظر شفقت و محبت فرمائی، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نگاہ مصطفیٰ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غار سور میں جا پہنچے، اور غار کا دہانہ ایسے تھا کہ اس میں سیدھا کھڑا ہو کر کوئی انسان غار کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس غار کی کنڈیشن دیکھی تو آپ خود غار کے اندر داخل ہوئے۔ بڑی احتیاط کے ساتھ جب آپ غار کے اندر داخل ہوئے، اس کو صاف کیا،
تمام سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑی رکھ دی، باقی سوراخوں کو بند کر دیا، اور پھر سرکار بعد میں تشریف لائے۔ پہلے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں داخل ہو کر اس کو اچھے طریقے سے صاف کیا، تسلی کی، تو پھر سرکار کو بلایا تو سرکار تشریف لائے۔ احباب ذکر جب سرکار تشریف لے آئے، ادھر کفار و مشرکین جو آپ کی تلاش میں ماہر کھوجی لے کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، تلاش کرتے کرتے وہ غار کے دہانے تک جا پہنچے۔ جس غار میں سرکار تشریف لائے وہ غار کے دہانے تک جب قریب آ پہنچے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو آپ کو خطرہ محسوس ہوا، ڈر محسوس ہوا کہ کہیں یہ بدبخت میرے کریم آقا کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے حضور کا کوئی غلام یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابو بکر تو پھر سرکار کے خاص دیوانے تھے، اس وجہ سے جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام نے دیکھا کہ کفار غار کے دہانے تک آ پہنچے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے غلام نے دھڑکتے دل کے ساتھ عرض کی، سرکار کفار غار کے باہر آ گئے ہیں، کہیں آپ کی ذات گرامی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اب سنیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ یہاں سے قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے؟ جب سیدنا ابو بکر صدیق کا دل دھڑکا، اندیشہ ہوا کہیں تاجدار کائنات کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، اور عرض کی آقا کفار تو دہانے تک آ پہنچے ہیں، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جن الفاظ کو قرآن نے قیامت تک اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ ایک ایک لفظ کا نقشہ قرآن کیسے کھینچ رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب سرکار اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، جب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہجرت کے اس پرخطر سفر میں تمام صحابہ کو چھوڑ کر اللہ کے محبوب نے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ ہستی ابو بکر صدیق کی ہستی ہے۔ یہ شرف کیا تھوڑا شرف ہے اور یہ کیا تھوڑا مقام ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کو اپنے ساتھ کے لیے پسند کیا، جن پر اللہ کے حبیب کو اس قدر اعتماد تھا کہ ان کو سفر ہجرت میں اپنے ساتھ لیا، اگر کوئی آج کا بے عمل مسلمان حضور کے اس غلام پر، ان کی ذات پر انگلیاں اٹھائے تو اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ اور آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرم نوازی ہے، بعض ایسے سیاہ بخت اور سیاہ دل لوگ ہیں جو قرآن کے ان تابندہ الفاظ کو دیکھ کر بھی ابوبکر صدیق کی صداقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس سے بڑھ کے شان صدیق اکبر کیا ہوگی کہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب فرمائے نا کہ سرکار کے ساتھ کون تھا؟ یا تو ہمت کرو اور جرأت کا اظہار کر کے اس آیت کا انکار کر دو،
اور اگر انکار نہیں کر سکتے تو پھر دلیل کی زبان میں بات کرتے ہوئے کہو کہ حضرت ابوبکر صدیق اگر ساتھ تھے تو ساتھ کیوں تھے؟ اللہ کے محبوب کو اگر آپ پر اعتماد نہ ہوتا تو کیا سرکار ان کو اپنی ہمراہی کے لیے منتخب فرماتے؟ پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے دلائل کی روشنی میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر کو صدیق کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر کو صدیق کہا۔ قرآن پاک کی وہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اس آیت میں خود خالق کائنات نے ابوبکر کو صدیق کہا، اور تفسیر مجمع البیان کا میں نے حوالہ دیا تھا جو ہمارے دوستوں کی معتبر تفسیر ہے، اور تفسیر مجمع البیان کے اندر لکھا والذی جاء بالصدق رسول اللہ وصدق بہ ابو بکر، یعنی جو سچ لے کر آیا وہ رسول اللہ کی ذات ہے، اور جس نے تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ تو میں نے یہ قرآن پاک کی آیت پیش کی، اور پھر میں نے حدیث پیش کی جب سرکار احد پہاڑ پر تشریف لے کر گئے، اور جب احد پہاڑ وجد میں آیا تو سرکار نے فرمایا اسکن فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد پہاڑ حرکت کرنا بند کر دے، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تشریف فرما ہے۔ اور پھر جبریل نے بھی معراج کی رات حضور کی خدمت میں عرض کیا تھا، حضور دنیا والے مانے یا نہ مانے مگر ابو بکر مانیں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ جب کسی نے تلوار پر چاندی کا دستہ لگوانے کی بات کی تو آپ نے فرمایا جائز ہے، ابو بکر صدیق کی تلوار پر چاندی کا دستہ موجود تھا۔ اور میں نے یہ حوالہ بھی عرض کیا تھا، کشف الغمہ ہمارے دوستوں کی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے۔ جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ کسی دوست نے کلپ بنا کر تو یہ اس کو سینڈ کر دیا، وائرل کر دیا، تو میرے کچھ بڑی محبت فرمانے والے ہیں، وہ کہنے لگے کہ اگر یہ صدیق ہیں تو پھر باغ فتح حضرت سیدہ کائنات سے کیوں چھیننا تھا؟ اگر صدیق ہیں تو پھر بی بی پاک کو ناراض کیوں کیا تھا؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے تو کچھ کہہ نہیں رہا۔ حضرت ابو بکر کو صدیق کہا، سرکار نے ابو بکر کو صدیق کہا، حضرت امام محمد باقر نے ابو بکر کو صدیق کہا، حضرت جبریل امین نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا، اور پھر میں آپ کی اپنی کتابوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ والذی جاء بالصدق، اس آیت میں تفسیر مجمع البیان کے اندر حضرت ابو بکر کو صدیق کہا، اور حضرت امام باقر نے کشف الغمہ میں ابو بکر کو صدیق کہا۔ اگر تمہیں اپنی کتابیں تم نے نہیں پڑھی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جاؤ اپنی تفاسیر اٹھاؤ، اپنی کتابیں اٹھاؤ، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، حضور کے صحابہ کی شان کیا ہے۔ تو آج یہ جو آیات کریمہ آپ نے سماعت فرمائی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا، اس میں بھی خالق کائنات نے اپنے محبوب کے اس پیارے غلام کو یہ تسلی دی ہے کہ ابو بکر فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایمان سے بتائیں، جس ہستی کے ساتھ اللہ ہو، دنیا کی کسی مخالفت کا اس کو کوئی ڈر ہو سکتا ہے؟ جس کو خدا کہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر فکر نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس کو زبان مصطفیٰ سے یہ تسلی دی جائے اور سرکار اپنی زبان سے کہیں اللہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دے، کیا اس ابو بکر کی صداقت پہ شک کرنا بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ قیامت تک، جب تک یہ قرآن موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مقام و مرتبہ لوگ انشاءاللہ سنتے رہیں گے، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر جیسی سرکار سے محبت اور عقیدت عطا فرمائے،
راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم، وما علیہ الا البلاغ المبین۔